انسان تب کہلاتا ہے جب وہ صاحب ہدف اور صاحب مقصد بنے۔ جانور کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ انسان ہے جسے خدا ایک ہدف مند، ایک با مقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے۔ تبھی آپ کوئی بھی عبادت کریں، وہ چاہے نماز ہو، وہ چاہے روزہ ہو، وہ چاہے حج ہو، وہ چاہے عمرہ ہو، وہ چاہے زکوٰۃ ہو، وہ چاہے خمس ہو، سب عبادتوں کے کرنے سے پہلے انسان پر نیت واجب ہے، کیونکہ اگر نیت نہیں تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نیت کا ہدف کیا ہے کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، اس کے مقصد کو میں نے معین کرنا ہوتا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھے پر وہ مقصد پورا نہ ہو تو نماز کا فائدہ نہیں، بندہ روزہ رکھے پر وہ مقصد پورا نہ ہو تو روزے کا فائدہ نہیں، حج پہ جائے پر وہ مقصد پورا نہ ہو تو حج کا فائدہ نہیں۔ یہ بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون مسجد بنا رہا تھا تو بہلول نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی محنت کی جا رہی ہے، زحمت کی جا رہی ہے اور بڑی بڑی مسجد بنائی جا رہی ہے، تو بہلول نے کہا ہارون صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہ مسجد بنا رہا ہوں، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جب مسجد بن جائے تو مسجد کے باہر لکھ دینا بہلول مسجد، مطلب مسجد کس کے نام پر ہو؟ میرے نام پر ہو۔ تو ہارون نے کہا دنیا تجھے پاگل کہتی ہے، تو بڑا تیز ہے، پیسہ میں لگاؤں، خرچہ میں کروں، مٹیریل میرا یوز ہو، اور آخر میں جب بن جائے تو نام کس کا آ جائے؟ تیرا آ جائے۔ یہاں بہلول نے کہا یہی تو میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ عمل کتنا اچھا ہے لیکن انسان کی نیت اگر بدل جائے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ جنگ میں مارا گیا، شہید ہو گیا، نبی خدا نے فرمایا ہاں مرا تو ہے، مسلمانوں کی سائٹ پہ بھی مرا ہے، لیکن فرمایا یہ راہ خدا میں نہیں مرا۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ اس نے دیکھا کسی کافر کے پاس ہٹا کٹا قد کا بڑا خچر تھا، اس کی نگاہ خچر پہ پڑ گئی، اس نے کہا اسے ماروں گا پھر اس کا خچر غنیمت میں کسے ملے گا؟ مجھے ملے گا۔ تو نبی نے فرمایا گیا تھا اسے مارنے، خچر لینے، اور خود کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو کہا کہ یہ راہ خدا میں نہیں مرا، راہ خچر میں مرا ہے۔ یہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، خدا پہلے تعین کر رہا ہے اس کی نیت کا۔ آج کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں گول سیٹنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں، ویکلی گولز ہوں، ڈیلی گولز ہوں، منتھلی گولز ہوں، ایئرلی گولز ہوں، کہ 10 سال کے بعد میں نے کیا بننا ہے، 20 سال کے بعد میں نے کیا بننا ہے، یہ نماز کیا ہے؟ یہ ڈیلی گول ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایئرلی گول ہے۔ کوئی دن میں 200 مرتبہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی گول ہے۔ جب آپ ایک گول کو اچیو کرتے ہو تو سائیکولوجیکلی آپ کے وجود کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک بچہ پڑھ رہا تھا کہ ایگزام میں کیا ہو جاؤں؟ پاس ہو جاؤں۔ جیسے پاس ہوگا اور پاسنگ مارکس کو دیکھے گا، اس کے اندر ایک ہیپینس، اس کے اندر ایک خوشی ہوگی۔ جو بندہ ڈیلی نماز پڑھتا ہے اور جب نماز نہ پڑھ سکا تو اندر پہ اداسی آ جاتی ہے، لیکن جیسے نماز کو پڑھ لیتا ہے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، افطاری کے وقت جب آپ افطاری کرتے ہو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، جب آپ وہ ایک کھجور کھاتے ہو اور افطار کرتے ہو، ایک طرح سے آپ کا گول پورا ہو گیا کہ میں نے پورا دن اپنی زبان پہ کوئی لقمہ نہیں ڈالا، میں نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ اب جیسے افطاری کرتے ہو آپ کے اندر ایک ہیپینس، آپ کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے گول کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ تو خدا وہ گول کی نیت بتا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیت کرو، عمرہ کرتا ہوں، نیت کرو، حج پہ جا رہا ہوں، نیت کرو۔ نیت ہر عبادت کی ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج پہ جاتا ہوں قربتاً الی اللہ، مولا حسین کا نیاز کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، کسی غریب کی مدد کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ آج ہم سب کے قریب ہیں، اور اگر نہیں تو خدا کے قریب نہیں ہے۔ اولاد ہے پاس میں، پیسہ ہے ہمارے پاس، گھر ہیں ہمارے پاس، لاکھوں قسم کی محبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کی محبت، کسی کا عشق، کسی کا قرب اگر ان بندے کو نہیں ملتا، وہ کون ہے؟ قرب پروردگار عالم ہے۔ امیر المومنین نے کسی سوال کیا، امام نے فرمایا یہ بتا، مثلاً آج کی مجلس میں اگر 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، اور خطیب کی یہ کوشش ہو کہ 100 راضی ہو جائیں، تو یہ امر بہت مشکل ہے کہ بندہ 100 بندوں کو راضی کرے۔ کوئی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو اور وہاں کی آبادی مثلاً 10 ملین اور کوشش کرے کہ 10 ملین مجھ سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ 10 ملین کو راضی کر سکو۔ تو امیر المومنین فرمایا اپنی عقل سے پوچھ، ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے،
آسان ہے یا مشکل ہے، یا ان ہزاروں میں اگر کوئی ایک ہو اسے راضی کرنا آسان ہے؟ تو مولا سیدھی بات ہے، ایک بندے کو راضی کرنا آسان ہے لیکن ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ کہ پھر ہزاروں کو چھوڑ، تو اس ایک کو راضی کر لے۔ رب تجھ سے راضی ہوا تو سمجھو بندے بھی کیا ہو جائیں گے؟ تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ فرامین معصوم میں ہے کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے، خدا اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ذکر ابو عبداللہ الحسین نہیں ہوتا؟ کیونکہ حسین نے نو کے نیزہ پہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اور خدا نے دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ کہاں کہاں سے لوگ کربلا جاتے ہیں۔ کیا کیا تھا امام حسین نے؟ حسین نے کس کو راضی کیا تھا؟ خدا کو راضی کیا تھا۔ اب جگہ جگہ مومنوں کے دلوں میں خدا نے اگر کسی کی محبت ڈالی ہے، وہ ابا عبداللہ الحسین کی محبت ڈالی ہے۔ تو انسان تب بنتا ہے جب انسان با مقصد، با ہدف ایک گول بنا کے زندگی گزارتا ہے۔ جوان 17 سال کا ہے، کوئی گول نہیں، یہ زندگی گدھے جیسی زندگی ہے۔ بندہ 30 سال کا ہو گیا، بھائی کون سے گول اچیو ہوئے، کون سے اچیو نہیں ہوئے۔ انسان شادی کرنا چاہتا ہے نا، یہ گول ہے۔ صاحب اولاد بننا چاہتا ہے، یہ گول ہے۔ کوئی کتاب پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہے، یہ گول ہے۔